لله رب العالمين سبحانه هو الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد برادران اسلام میرے معزز بھائیوں، آج ہمارے جمعہ کا خطبہ کا موضوع ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اللہ باری سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے عیبوں کو اور گناہوں کو چھپانے والا ہے۔ اللہ باری سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی جانب سے اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہوں کے باوجود نعمت عطا فرمانا ہے۔ اللہ باری سبحانہ و تعالیٰ رؤوف ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ اپنے بندوں کے حال پر حد درجہ مہربانی کرنے والا ہے۔ برادران اسلام، یہی آپ کا اور میرا ایمان ہے، یہی آپ کی اور میری شریعت ہے، یہی آپ کا اور میرا اللہ باری سبحانہ و تعالیٰ سے عہد ہے کہ آپ اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھیں گے اور آپ اور میں اللہ باری سبحانہ و تعالیٰ سے ڈریں گے اور اللہ کا حکم مانیں گے۔ کسی بات کی وصیت اور نصیحت اللہ نے اپنی کتاب میں کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، جس طرح آپ اپنے روزانہ دنیا کے کاموں میں ڈیلی روٹین پیش کرتے ہیں نا، یومیہ رپورٹ جس کو بولتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھ کو بھی تمہاری یومیہ رپورٹ چاہیے۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، آج آپ صبح اٹھے ہیں تو شام ہونے کا انتظار مت کریں، اس لیے یہ جو آنکھ آپ پر کھولی گئی ہے ہو سکتا ہے رات آنے سے پہلے پہلے آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ رات کو جب آپ بستر پر لیٹ رہے ہیں تو ابھی صبح ہونے کا انتظار مت کریے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جو آپ کی آنکھ ابھی نیند کے لیے بند ہو یہ موت کے لیے بند کر دی جائے۔ تو برادران اسلام، زندگی غنیمت ہے، وہ جو اللہ نے آپ کو سانس دی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نعمت رحمت ہے، اگر آپ اس کو حاصل کر لیں۔ ہر آدمی اپنے اعمال کو دیکھ سکتا ہے کہ صبح اس نے کیا کیا ہے، دن میں اس نے کیا کیا ہے، شام میں اس نے کیا کیا ہے اور رات کے اندھیرے میں اس نے کیا کیا ہے۔ واتقوا اللہ، کامیابی کا معیار ایک ہی ہے برادران اسلام۔ کمرے میں بند ہو کے بیٹھ جائیں اور موبائل لے لیں، آپ سمجھیں کہ مجھ کو لوگ نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ وہ تقویٰ کا معیار ہے۔ جب ایمان والوں میں جب یہ تقویٰ کا معیار پیدا ہو جائے کہ ان کے تمام اعمال کو دیکھنے والا کون؟ اللہ۔ رات کے اندھیرے میں کرنے والے اعمال کو جاننے والا کون؟ اللہ۔ دن کی روشنی میں لوگوں کے سامنے ہونے والے تمام کے تمام اعمال کو لکھنے والا کون؟ اللہ۔ یہ تقویٰ کا معیار جب پیدا ہوگا تو اللہ باری سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو اور مجھ کو کیا ہے کامیابی عطا کریں گے۔ تو برادران اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو ملأ الاعلیٰ میں رؤوف اور رحیم کہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں پر مہربان ہوں، میں اپنے بندوں پر شفقت رحم کرنے والا ہوں، میں اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپانے والا ہوں، میں اپنے بندوں کو حد درجہ نعمتیں عطا کرنے والا ہوں۔ تو برادران اسلام، اللہ باری سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو کون بیان کر سکے گا؟ اللہ باری سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کو کون بیان کر سکے گا؟ زندگی ختم ہو جائے گی، سات سمندر سیاہی بن جائیں گے، دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، لیکن اللہ باری سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کبھی بھی ختم نہ ہو سکے گی۔ مختصر سے وقت میں آئیے آپ اور میں دیکھیں کہ اللہ نے آپ پر مجھ پر کون سی نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ اللہ آپ پر مجھ پر کیسے شفیق اور مہربان ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بتائیے بھائی، یہ چھوٹا سا پتھر جو سمندر میں پھینکا جائے اور ڈوب جاتا ہے، ہزاروں ٹن لوہا بحری جہاز اس کو چلانے والا کون؟ اللہ۔ چھوٹا سا پتھر جب آپ ہوا میں پھینکے نا تو کشش ثقل کی بنیاد پر وہ نیچے زمین پر آ کے گرتا ہے، لیکن ہزاروں ٹن لوہا، گیس اور پیٹرول اس کو فضا میں جہاز کی صورت میں چلانے والا کون؟ اللہ۔ تو اللہ نے آپ کے لیے میرے لیے کیا ہے، زمین و آسمان کے سارے راستے کیا ہیں، مسخر کر دیے ہیں۔ زمین کی خشکی ہو، زمین کا سمندر ہو، زمین کی فضا ہو، تمام کے تمام راستے وہ انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ آپ کو اور مجھ کو مزید دعوت دیتے ہیں، اپنی روشن آنکھ کو اوپر کرو، اپنے دماغ کو اوپر کرو۔ فرمایا دیکھو یہ آسمان، یہ گرنے سے بچانے والا کون؟ اللہ۔ کون ہے جس نے آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کیا ہے؟ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ یہ تمام کی تمام قدرت اور نشانیاں دیکھ کر تم کو معلوم ہونا چاہیے وہ رب اللہ ہے جو تم پر مہربان ہے اور تم پر مہربان
اللہ نے انسانوں کو یاد دہانی کرانے کے لیے انہی کی اقوام میں، انہی کے خاندانوں میں، انہی کے قبائل میں اپنے منتخب کردہ بندے، اپنے عظیم الشان بندے انبیاء اور رسل بھیجے تاکہ بھٹکے ہوئے انسانوں کو وہ راہ راست پر لا سکے، تاکہ بھولے ہوئے انسانوں کو وہ اللہ کی یاد دلا سکے، تاکہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسانوں کا ہاتھ پکڑ کر وہ ہدایت نامہ ان کو دے سکیں۔ برادران اسلام، نبی کریم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ باری سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے، تمام جہانوں کے لیے اپنی جانب سے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین والمرسلین قرار دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے برادران اسلام کہ تمام کے تمام صحابہ کی یہ حدیث، تمام کے تمام محدثین کا یہ قول اور تمام کے تمام ائمہ فقہا کا یہ فتویٰ ہے کہ اللہ نے جب بھی پیارے نبی کو دو کاموں کا اختیار دیا کہ یہ دو کام آپ کے سامنے ہیں، آپ کیا اختیار کرنا چاہیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا عالم یہ تھا کہ نبی اپنی امت کی تکلیف کو دور کرتے ہوئے سب سے آسان کام اختیار کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کے درمیان، میرے درمیان آنا یہ رحمت ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ فضل و کرم ہے جو اللہ نے آپ کو اور مجھ کو عطا کیا ہے، اس لیے کہ آپ سے پہلے، مجھ سے پہلے جو سابقہ امتیں گزر چکی ہیں نا، جو ملتیں گزر چکی ہیں، جن کو اللہ نے اپنا آسمانی دین دیا تھا، جن پر اللہ نے اپنی آسمانی کتابیں نازل کی تھی، ان کا دین بہت مشکل تھا، ان کے پاس شریعت کے احکامات بہت مشکل تھے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھ کو یہ رحمت والا دین عطا کیا ہے، یہ مہربانی والا دین عطا کیا ہے۔ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو قرآن دیا ہے، یہ کتاب پڑھنے کے لیے دی ہے، عمل کرنے کے لیے دی ہے، سمجھنے کے لیے دی ہے، برکت حاصل کرنے کے لیے دی ہے، شفا حاصل کرنے کے لیے دی ہے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے دی ہے، تم کو دی ہے تاکہ دنیا و آخرت میں تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ کہتے ہیں آیات بینات، یہ وہ کتاب ہے جو میں اللہ نے تمہارے سینوں میں محفوظ کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کتاب کیا ہے؟ مسلمان کا چھوٹا سا 7 سال کا بچہ اپنے سینہ میں اس کو اتار لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے برادران اسلام۔ تو اس عظیم الشان کتاب کا، اللہ کے کلام کا آپ کے اور میرے سینہ میں محفوظ ہو جانا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ مہربانی ہے، یہ اللہ کی طرف سے وہ شفقت ہے جو اللہ نے آپ کو اور مجھ کو عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے برادران اسلام، وما كان الله ليضيع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ آپ اپنی زندگی کے اعمال کی قدر جانیں، آپ اپنی زندگی کے مقصد کو جانیں۔ آپ کی زندگی بیکار نہیں ہے، ایمان والوں کی زندگی بیکار نہیں ہو سکتی۔ ایک مسلمان کی زندگی وہ کھیل تماشے کا نام نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایک لمحہ، ایک گھڑی، ایک سما میں تم اگر کوئی ایک کام کرو گے تو اللہ کہتے ہیں مجھے اپنے آسمانوں پر اپنے جلال کی قسم ہے، تمہارے ایک لمحہ، ایک سما کی نیکی کو بھی ضائع ہم نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر دانی، اللہ باری سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قدر کرنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے نا۔ تو اپنے بندوں کے اعمال کی قدر کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ مہربانی ہے، وہ شفقت ہے برادران اسلام جو اللہ نے آپ پر، مجھ پر کی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم۔ آپ نے بہت گناہ کیے ہیں، 100 سال آپ نے اور میں نے گناہ کیے ہیں، پوری زندگی گناہ کیے ہیں، لیکن برادران اسلام کیا توبہ کی گنجائش ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امید ہے؟ جی برادران اسلام، امید ہے، توبہ کی گنجائش ہے۔ اللہ کا فرمان سنیں، اللہ کہتے ہیں تم لوگوں نے گناہ کر کر کے زمین و آسمان بھر دیے، کوئی بات نہیں، بس ایک کام کرو، میرے سامنے آ کے ندامت کا آنسو بہا لو۔ اللہ کہتے ہیں یہ گناہ معاف ہی نہیں ہوں گے، ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا۔ انہ بہم رؤوف رحیم۔ اللہ سے زیادہ تو اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپانے والا کوئی بھی نہیں ہے نا۔ اللہ سے زیادہ تو حلیم، بردبار، برداشت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ بندہ کہاں برداشت کر سکتا ہے؟ آج کل کے دور میں تو کسی کی ایک چھوٹی سی بات برداشت نہیں ہو سکتی، جذبات اتنے زیادہ کیا ہیں، بکھرے ہوئے انسانوں کے۔ تو یہ اللہ ہے برادران اسلام جو اپنے بندوں کی کیا سیاحوں کو، اپنے بندوں کے معاصی کو، اپنے بندوں کی کیا گناہوں کو دن رات کیا حلیم۔ اللہ کون ہے؟ حلیم ہے۔ اللہ حلیم مطلب کیا ہے؟ بردبار۔ بردبار کا مطلب کیا ہے؟ برداشت کرنا، سر میں نظر کرنا، آنکھ بند کر دینا، کان بند کر دینا برادران اسلام، اور گزر جانا۔ اللہ باری سبحانہ و تعالیٰ
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. برادران اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، ہر زمان ہر مقام کے لیے اپنی جانب سے منتخب کردہ رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ شریف پر، آپ کے ہاتھ مبارک پر اللہ نے تمام انسانوں کی ہدایت رکھی ہے. تمام نظریات، تمام ادیان، تمام قوانین، تمام کے تمام ہر ایک لکھی ہوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سامنے ختم ہو جاتی ہے. تمام کی تمام کتابیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتری ہوئی کتاب پر ختم ہو جاتی ہیں. اسی لیے برادران اسلام، بات جب اتنی امپورٹنٹ ہے تو اللہ نے اپنے نبی کے اوپر کیا ہے، شان رحمت عطا فرمائی ہے. اللہ نے پیارے نبی کو یہ اخلاق دیے ہیں کہ آپ تمام انسانوں پر انتہائی درجہ شفیق ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر ایمان والوں پر کیا ہے، حریص ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں ہر درجہ اللہ سے کیا ہے، مانگنے والے ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ کہتے ہیں دیکھو تو صحیح، ہم نے تمہارے بیچ میں نبی محمد کو بھیجا ہے. نبی اتحامی ہے، نبی مکی ہے، نبی ہاشمی ہے، نبی مدنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے خاندان سے پیدا ہوئے ہیں، قریش سے پیدا ہوئے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے نبی کو اتنا نرم دل دیا ہے، ایسی میں نے اپنے نبی کو شفقت عطا کی ہے کہ تمہارے معاملے میں تمہارے ماں باپ سے زیادہ تم پر کیا ہے، حریص ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے نبی کو اپنی جانب سے صفت عطا کی ہے کہ تمہارے نبی تم پر حد درجہ شفیق ہے، حد درجہ مہربان ہے. اور تمہارے نبی تم پر تمہارے اولادوں سے اور تمہارے ماں باپ سے زیادہ عطف کرنے والے ہیں، حد درجہ تمہارے اوپر شفقت اور فضل و کرم فرمانے والے ہیں. تو برادران اسلام، مومن آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے اپنے آپ کو مزین کرے اور پیارے نبی کی سیرت کا وہ پہلو سیکھے جس سیرت کو اللہ باری سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے جہان رحمت قرار دیا ہے. اور میں جو خالی آپ کی اور میری ذات نہیں ہے، آپ اور میں اپنے اندر ایک معاشرہ رکھتے ہیں. ہر مسلمان اپنے اندر ایک فرد اور ایک اجتماع کی حیثیت رکھتا ہے. مسجدوں سے اٹھ کر جب آپ اپنے گھروں میں جائیں گے تو آپ اپنے گھروں میں استقبال کرتے ہوئے پائیں گے یا اپنے والدین کو، یا اپنی بیوی کو، یا اپنے بال بچوں کو، یا پھر اپنے پورے گھرانے کو، یا پھر اپنے مجتمع اسلامی کو. تو برادران اسلام، آپ کا گھرانہ عام کا گھرانہ نہیں ہے. آپ کے گھرانے کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول نے رکھی ہے. یہ اس خطبے میں بار بار اسی لیے آپ کو یہ گھرانے کے اعتبار سے نصیحت کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کا جو آئینی نظام ہے وہ پوری دنیا میں کیا ہے، منجا ہوا نظام ہے. دنیا کی کوئی قوم ایسا نظام نہیں پیش کر سکتی جیسا مسلمانوں کے پاس آئینی نظام ہے. تو یہ آئینی نظام در حقیقت آپ کا اور میرا دینی نظام ہے. برادران اسلام، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت کا خیال رکھیں. اپنے گھروں میں جوان ہوتی ہوئی بچیوں کو کیا ہے، کریمانہ اخلاق کی ان کی حفاظت کریں اور اپنی زوجات کو اور اپنی بیویوں کو بتائیں جیسے حلال کما کر دینا آپ کی ذمہ داری ہے، ایسے ہی بچوں کو دین سکھانا ان عورتوں کی ذمہ داری ہے. برادران اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو. درود شریف پڑھنے میں انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ، اس مجلس میں، اس مسجد میں جتنے حاضرین موجود ہیں سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کرنا، سب کی جان مال برکت نصیب کرنا. خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، آل نبی، ازواج نبی، اہل بیت نبی، ہر ایک مسلمان مرد اور عورت سے راضی ہو جائے. یا اللہ، شیخ زاہد اور شیخ خلیفہ پر رحم فرما. اللہ ان کی قبروں کو منور فرما. ہمارے صدر محترم جناب الشیخ محمد ابن زاہد کو اپنی رضا والے اعمال کی توفیق دے. وطن عزیز عرب امارات کی حفاظت فرما. تمام عالم میں تمام مسلمانوں کی وطنوں کی حفاظت فرما، زمینوں کی حفاظت فرما، اموال کی حفاظت فرما، خون کی حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما، کوڑوں کی حفاظت فرما. یا اللہ، ہم کو آسمانی اور زمینی تکالیف سے، مصیبتوں سے محفوظ فرما. یا اللہ،